بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جنگ آزادی کی سب سے پہلے لڑائی نواب سراج الدولہ نے 1757 میں انگریزوں سے لڑی اور اپنوں کی درپردہ سازش کی وجہ سے ان کو شکست کھانی پڑی۔ نواب سراج الدولہ کے شکست کھانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارباب و حل و عقد نے بنگال کی ہنرمند آبادی پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور جس طرح انہیں لوٹا گھسوٹا گیا ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کمپنی کی حکومت کا دائرہ بڑھتا گیا۔ اکثر امراء اور نواب اپنی آپسی اختلاف کی بنا پر ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت پر مجبور ہو گئے اور آخر میں صرف ایک بہادر اور نڈر جرنیل سلطان ٹیپو شہید رہ گیا تھا، مگر وہ بھی جب 1799 عیسوی میں انگریز کے مقابلہ میں کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، تو انگریز فوج کے کمانڈر لارڈ ہارس نے سلطان شہید کی لاش دیکھ کر بے اختیار کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سارے ہندوستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ زیر نگی کرنے کے بعد اب انگریز کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا، جہاں مغلیہ حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1800 عیسوی کی آخر میں لارڈ لیک کی قیادت میں انگریز فوجیں دہلی کی طرف بڑھنے لگیں۔ مغلیہ حکومت کی محافظ مرہٹا فوجیں انگریزوں کی طاقت کے سامنے نہ ٹھہر سکیں اور 1803 عیسوی میں انگریز فاتحانہ دہلی میں داخل ہوئے اور مجبور و مقہور بادشاہ شاہ عالم سے جبر و قہر معاہدہ لکھوا لیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ اعلان اس بات کا اظہار تھا کہ اب ہندوستان سے اسلامی اقتدار رخصت ہو چکا ہے۔ عدل و انصاف اور امانت و خیانت کی باتیں خواب و خیال بن گئی ہیں۔ انسانیت دم توڑ رہی ہے اور اس کی جگہ ظلم و ستم، وحشت و بربریت کی گھٹا چھاتی جا رہی ہے۔ انگریز کے زیر نگی علاقوں کے مظالم کی باز گشت اب دور دور تک سنائی جانے لگی تھی۔ احساس ہر ایک کو تھا، مگر امراء اپنی بچی خوشی نوابی کو بچانے کے لیے اور عوام اپنی جاں بخشی کے لیے انگریز اور اس کی حلیف طاقتوں کے خلاف زبان کھولنے کے روادار نہ تھے۔ مگر ایک بوریا نشیب فقیر دہلی میں بیٹھ کر اپنی بے مثال چشم بصیرت سے مستقبل کا نقشہ کھلے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو یہ چشم بصیرت اپنے والد ماجد حجت الاسلام والمسلمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ میں ملی تھی، جن کی اثر انگیز تربیت نے اس نور جگر کو واقعی الولد سر لابی کا سچا مصداق بنا دیا تھا۔ اے سپوت کوئی اور نہیں، اے فقیر کوئی غیر معروف نہیں، بلکہ وہ ذات تھی جس کو آج دنیا مسند الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نازک ماحول میں انتہائی جرأت و حمیت اور دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہلی پر عملاً حکومت قائم ہو جانے کے بعد ایک تفصیلی فتویٰ جاری کر کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جنگ آزادی کا نقطۂ آغاز ہے، جس نے دردمندان ملت کے دل میں یہ امنگ پیدا کر دی کہ اب مادر وطن میں اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے سفید فام حکومت سے ٹکر لینا لازمی ہے۔ حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کا فتویٰ کیا تھا، انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے۔